مین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر انتہائی عقیدت و محبت، ذوق، شوق، الفت اور سچی چاہت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز و محور مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، سرور کائنات، فخر موجودات، جان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جم کر درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ڈائریکٹ اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، وقت بہت کم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کے رسول جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بے شمار نہیں بلکہ ساری خوبیاں عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ ساری خوبیاں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، اور ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ مختار کل۔ مختار کل کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے ہر چیز پر، کائنات کی ہر شے پر حضور کو اختیار عطا فرمایا، انسانوں پر، جناتوں پر، اسی طریقے سے انسانوں کی جانوں پر، کائنات کی ہر چیز پر، زمین و آسمان کی ساری چیزوں پر اللہ نے حضور کو اختیار عطا فرمایا۔ حضور جو چاہے کر سکتے ہیں، حضور جسے حلال فرمانا چاہے اسے حلال فرما دے، حضور جسے حرام فرمانا چاہے اسے حرام فرما دے، حضور جس کے لیے جو چاہے وہ کر سکتے گے۔ اللہ نے سارا اختیار ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو مختار کل بنایا ہے، مختار کل بنایا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور فرماتے ہیں سارا اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیوں عطا فرمایا؟ تو خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے، یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے، اور فرمایا آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے، اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو مختار کل بنایا ہے۔ اب آئیے اس کے اوپر میں چند دلائل آپ کو پیش کروں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسا اختیار عطا فرمایا، اور جو بھی باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں نا وہ ساری کے ساری احادیث ہیں،
جو صحاح ستہ میں دیگر کتب احادیث میں جیسے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابن ماجہ میں، ترمذی شریف میں اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں یہ احادیث موجود ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث اللہ نے ہمارے نبی کو مختار ہے، اسی پر ساری گفتگو ہوگی۔ سنیے پہلی حدیث پاک، یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی عورت پر یہ فرض نہیں ہے کہ کوئی اسے کہے کہ فلاں جگہ نکاح کر تو وہ اس جگہ نکاح کرے، کسی عورت پر یہ فرض نہیں ہے۔ اللہ نے یہ عورت کو اختیار دیا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر، یہ لفظ یاد رکھنا، شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اپنی پسند کا نکاح کر سکتی ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن شریعت کی حد میں رہ کر۔ آج کل جو محبت ہے اس کی اجازت شریعت دیتی نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اب ذرا سنیں اللہ نے ہمارے نبی کو اختیار کیسے دیا۔ کسی عورت کے اوپر فرض نہیں ہے یا شریعت کی جانب سے کوئی اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی کہے کہ یہاں نکاح کر تب وہ وہیں پر نکاح کرے، یہ عورت پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسے اگر عورت اپنے والدین کی بات مان لے، رشتہ داروں کی بات مان لے اور کسی جگہ رشتہ طے کرے وہ کر لے، الگ بات ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اب ہمارے نبی کا اختیار دیکھیں، ہمارے نبی کا اختیار دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا زید بن حارثہ۔ کیا نام تھا؟ زید بن حارثہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی جن کا نام تھا حضرت زینب بنت جہش۔ اب یہ جو زید بن حارثہ تھے وہ غلام تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہش۔ اب جب حضور کی پھوپھی کی بیٹی گئے تو سمجھے کہ وہ نسب کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ خاندان کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ بیٹی کتنی شرف والی عزتوں والی ہوگی۔ تو زینب بنت جہش اتنے اونچے خاندان والی، اور زید بن حارثہ حضور کے کیا تھے؟ غلام تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے نکاح کا پیغام اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش کو بھیجا۔ اب جب یہ نکاح کا پیغام پہنچا، حالانکہ یہ زینب بنت جہش یہ ہمارے آقا کی بیوی گئے، ام المؤمنین ہے، ہمارے نبی کی کیا ہے؟ زوجہ ہے، لیکن ابھی حضور کے نکاح میں نہیں آئی، تو اس سے پہلے کی بات ہے کہ زید بن حارثہ کا نکاح کا پیغام حضور نے زینب بنت جہش کو بھیجا۔ اب زینب بنت جہش کے پاس جیسے ہی یہ نکاح کا پیغام پہنچا تو حضرت زینب بنت جہش نے یہ سوچا کہ یہ نکاح کا پیغام حضور نے بھیجا ہے، تو آپ نے پہلے کہہ دیا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، شادی کے لیے تیار۔ اس کے بعد پتا چلا کہ حضور نے اپنے لیے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، زید بن حارثہ کی طرف سے بھیجا ہے کہ زید بن حارثہ کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ تب جیسے ہی حضرت زینب بنت جہش کو یہ بات پتا چلی تو زینب بنت جہش نے انکار کر دیا، منع کر دیا، میں نکاح نہیں کروں گی، میں کہاں اعلیٰ خاندان والے اور وہ کہاں غلام، میں کہاں عزت و شرف والے اور وہ کہاں غلام، کہاں میں نکاح نہیں کروں گی۔ اس کے بعد آپ کے بھائی جو تھے عبداللہ بن جہش، انہوں نے بھی نکاح سے انکار کر دیا کہ میری بہن کا نکاح جو ہے زید بن حارثہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب یہ نکاح کا پیغام بھیجا کس نے تھا؟ حضور نے بھیجا تھا زید بن حارثہ کے لیے۔ اب جب ان کو پتا چلا، منع کیا، ابھی یہ ان کا منع ہی کرنا تھا کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر سورت نازل فرمائی، آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی مرد کو یا کسی عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو فیصلہ فرما دے تو اس فیصلے سے مکر جائے یا اس فیصلے سے انکار کر دے۔ کسی مرد اور عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بلکہ جو حضور کا فیصلہ ہوتا ہے وہی رب قدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، جو حضور کا فیصلہ وہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، زینب بنت جہش نے جیسے یہ آیت سنی تو فوراً کہا کہ میں حضور کے حکم پر غلام سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، تو یہ حضور کا اختیار کہ کسی عورت کو یہ اللہ اکبر فرض نہیں ہے کہ وہ کوئی کہے اور اس سے نکاح کر لے، لیکن حضور کو اختیار ہے جس کی شادی جس کے ساتھ کرانا چاہے، جس کے لیے جو فرمانا چاہے حضور فرما سکتے گے، لیکن حضور کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو، بول کے بتاؤ، ہمارے نبی کو مختار کل بنائے ہیں۔ یہ پہلی حدیث پاک۔ دوسری حدیث پاک سنیں توجہ کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے رمضان کے روزے فرض ہے، کیا ہے؟ رمضان کے روزے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، قرآن کہتا ہے رمضان کے روزے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب ایک مسئلہ سنیں، یہ دوسری حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں اختیارات مصطفیٰ پر۔ اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھے
روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کے توڑ دے، کیا کرے؟ جان بوجھ کے روزہ یاد ہو پھر بھی روزہ توڑ دے تو اس کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ۔ اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ اس روزے کے بدلے جو اس نے توڑا گئے ایک غلام آزاد کرے، یا تو جو ہے 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، یا تو جو ہے 60 مسکینوں کو یعنی 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے۔ اگر کوئی روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کے توڑ دے تو اس کے لیے کفارہ یہ 3 چیزیں ہیں، یا تو غلام آزاد کرے گا، یا تو پھر 7 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا لگاتار 2 مہینے کے 60 وہ روزے رکھے گا۔ اب ذرا سنیں، یہ ہے روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا حکم کہ اگر کوئی روزہ جان بوجھ کے توڑ دے گا رکھنے کے بعد فرض روزہ تو اس کے لیے حکم ہے کفارہ یہ دینا پڑے گا۔ اب ہمارے نبی کا اختیار دیکھیں، اب ہمارے نبی کا اختیار، پیار سے بولے سبحان اللہ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر لی اور جو ہے میں نے اسے قرابت کر لی۔ یا رسول اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ قرابت میں نے کر لی روزے کی حالت میں رمضان میں۔ تو کہا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی یہ بتا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے میں اتنی طاقت نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام آزاد کروں، اور میرے پاس کوئی غلام بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بات بتا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ 60 روزے تو رکھ سکتا ہے مکمل؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے میں اتنی بھی طاقت نہیں، میں تو کمزور ہوں، میں تو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات بتا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ اب ذرا غور کریں، یہ 3 باتیں ہو گئی، روزہ جان بوجھ کے ٹوٹ گیا تھا، اب یہ تینوں کام کرنے تھے، تینوں میں سے ایک بھی کام وہ کر سکتا نہیں۔ اب ہمارے نبی کا اختیار دیکھیں، اتنے میں حضور کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ کھجوریں آتی ہیں۔ میرے آقا صحابی سے فرماتے صحابی یہ کھجوریں لے جا اور مدینہ شریف میں جو محتاج ہے غریب ہے ان کو دے دے تو تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیا کہتا ہے؟ تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگلی بات سنیں، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں میرے جیسا غریب بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مدینے میں میرے جیسا غریب بھی کوئی نہیں ہے، میرے گھر جیسا کوئی غریب ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہوا میرے آقا فرماتے ٹھیک ہے یہ کھجوریں تو لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تب بھی تیری طرف سے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ ہو بھئی یہ ہمارے نبی کا اختیار کہ جو 3 باتیں نہ کر سکے، اللہ ہو میرے آقا نے فرمایا تو کھجور اپنے گھر والوں کو کھلا دے تب تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے مختار کیا بنایا؟ مختار کل بنایا ہے۔ اللہ ہو بھئی تیسری حدیث پاک سنیں حضور کے اختیار پر۔ آپ مجھے بتائیے کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ جی 5۔ قرآن شریف میں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقتوں میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے اور کوئی یہ کہے کہ نہیں اسلام میں قبول کرتا ہوں لیکن 2 ٹائم کی نماز پڑھوں گا 3 ٹائم کی پڑھوں گا تو یہ اس کی بات چلے گی نہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، پڑھنا ہی پڑے گی، چھٹکارا نہیں ہے۔ اب ہمارے نبی کا اختیار دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ لیکن شرط ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کروں گا لیکن میں 2 ہی ٹائم کی نماز پڑھوں گا۔ کیا کہا اس نے؟ حالانکہ کتنے وقت کی نماز فرض؟ 5 وقت کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا، پورے 5 وقت کی نہیں پڑھوں گا۔ اب اللہ اکبر میرے آقا کے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ آگے جا کے کیسا نمازی بننے والا ہے، یہ آگے جا کے کتنا پکا نمازی بننے والا ہے۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے اسلام قبول کر لے، تیرے لیے اجازت ہے، صرف تو 2 ہی ٹائم کی نماز پڑھنا۔
تجھے رخصت ہے صرف 2 ہی وقت کی نماز پڑھنا، تجھے اجازت ہے اور کسی کو اجازت نہیں۔ ہمارے نبی نے اللہ اکبر اس کو اجازت دے دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس آدمی کو، ہم نے دیکھا اس شخص کو جس نے یہ شرط لگائی تھی کہ 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا، لیکن قربان جائے جب اس نے اسلام قبول کیا تو 2 وقت کی نہیں 5 وقت کی بھی پڑھتا تھا، اور تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑا کرتا تھا، تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے آقا کا یہ اختیار کہ ہمارے نبی نے فرمایا جا تو 2 وقت کی پڑھنا چاہتا ہے 2 وقت کی پڑھ لے، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہے تھے کہ جس کا ہاتھ مدینے والے آقا کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ 2 وقت کی نہیں تہجد بھی پڑھا کرتا ہے، اشراق بھی پڑھا کرتا ہے، چاشت بھی پڑھا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو مختار کول بنایا ہے۔ یہ 3 حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی، ایک اور آپ کے سامنے عرض کروں۔ یاد رکھیں کسی گھر میں انتقال ہو جائے نا تو آج کل نوحہ خوانی ہوتی ہے، زور زور سے رونا، سینہ پیٹنا ہوتا ہے، حالانکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مرنے والا مر جائے صبر کرنا چاہیے، اور رونا دھونا جیسے آج کل تو ایک رسم ہو گئی ہے، فیشن ہو گئی ہے۔ مرنے والا آدمی جو ہے نا مرتا ہے تو پھر گھر والے فیشن کے طور پر رسم کے طور پر زور زور سے رو لیتے ہیں، حالانکہ جب دفن کر کے آتے تو وہی گھر میں دیکھتے ہیں کہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں ہوتا ہے نا۔ جب جنازہ اٹھاتے تب تو رونے کی آواز دور تک آتی ہے، لیکن جیسے دفن کر کے آتے نہیں ہے رونے کی آواز۔ یہ ایک رسم بن گیا ہے کہ کوئی مر جائے تو زور زور سے رونا پیٹنا۔ تو اللہ کو ابا ذرا سوچے، اسلام میں کسی کی بھی میت پر زور سے چیخو پکار کرنے کی یا جو ہے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن ہمارے آقا کا اختیار دیکھیں۔ ایک صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہے ہم چند عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے بیعت لے رہے تھے تو آج جو پیر مرید کو پڑھاتا ہے نا کہ کہو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، گناہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے عورتوں سے بیعت لی، کہا کہ ساری عورتیں بیعت کرے کہ وہ گناہ نہیں کرے گی، کوئی زنا نہیں کرے گی، الٹے کام نہیں کرے گی، ساری باتیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ ام عطیہ فرماتے میں بھی اس میں تھی تو حضور نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت پر روحہ بھی نہیں کرنا ہے، یعنی زور زور سے بھی رونا نہیں ہے، زور زور سے رونا نہیں ہے، حضور نے یہ فرمایا۔ تو وہ ام عطیہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ فرما دیا بیعت لے لے، لیکن میرا ایک مسئلہ ہے۔ میرا آقا نے فرمایا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں ایک گھر ایسا تھا کہ جب میرے گھر میں انتقال ہوا تو فلاں گھر ایسا ہے کہ وہ گھر والے آ کے میرے گھر پہ نوحہ کر کے گئے تھے، ہماری میت پہ زور زور سے رو کے گئے تھے، تو یا رسول اللہ ان کا بدلہ پورا کرنا ضروری ہے، میں ان کے گھر پہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اجازت دیجئے کہ ایک مرتبہ میں نوحہ کر کے آؤں، ایک مرتبہ میں چلا کے رو کے آؤں، مجھے اس کی اجازت دیجئے۔ حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کا اختیار دیکھے، ہمارے نبی نے فرمایا ام عطیہ تمہارے لیے اجازت ہے، صرف تمہارے لیے، اور صرف اس گھر میں وعدہ پورا کرنے کے لیے کہ جب اس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو تم نوحہ کر سکتی ہو، زور سے رو سکتی ہو، اس کے بعد پھر تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کا پاور ہے، یہ ہمارے نبی کا اختیار ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، کیونکہ حضور کے ہاتھ میں سارا پاور ہے، سارے اختیار ہے۔ حضور کو اللہ نے مختار کل بنایا گیا، جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام کر دے۔ اللہ کو اب ذرا خود ہی غور فرمائے کہ جب حضور کو ایسا اختیار ہے، اتنی شانوں والے ہمارے نبی کے، تو ہمارے نبی کی طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ بولے کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کی کوئی برابری کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی کے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے؟ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ نے ہمارے نبی کو اتنی شانوں والا بنایا، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا والا، بول کے بتاؤ، سب سے اولا والا، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ، فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، اور فرماتے ہیں در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کے سچا ہمارا نبی، اور فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا جو غم کے مارے ہیں، جو ٹینشن والے گئے، جو پریشان رہتے گئے، انہیں یہ خوشخبری سنا دو، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ گئے بے کسوں کا سہارا۔ تو ہمارے نبی کی طرح کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو مختار کل بنایا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، عموماً جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے اور اس میں کبھی گواہ کی ضرورت پڑے نا، تو شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے۔ کتنے؟ 2 گواہ۔ یعنی جب بھی کوئی حالانکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں 2 سے بھی زیادہ گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش ہو، کوئی بھی معاملہ پیش ہو، گواہ کی ضرورت پڑے تو 2 گواہوں کی گواہی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر 2 گواہ نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں یا 2 مرد ہونے چاہیے۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اور اگر صرف عورتیں نہ ہو تو صرف 2 مردوں کی کیا ہے؟ گواہی ضروری ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا اختیار دیکھیں، ہمارے نبی کا پاور دیکھیں۔ ایک اعرابی آیا حضور کی بارگاہ میں، اور جو ہے وہ ایک سواری لے کر آیا، غالباً گھوڑا تھا یا کوئی اور سواری تھی، تو اس نے وہ سواری حضور کو بیچ دی۔ کیا کر دی؟ بیچ دی۔ حضور نے وہ سواری خرید لی۔ اس کے بعد وہ اعرابی مکڑ گیا، کہا میں نے آپ کو نہیں بیچی، یہ تو میری ہے، میں نے آپ کو نہیں بیچی گئے۔ میرے آقا فرماتے ابھی تو سودا ہوا، ابھی تو نے مجھے بیچی ہے، اور کہہ رہے نہیں بیچی ہے۔ کہا نہیں ہے، میں نے بیچی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہو تو پیش کریں۔ اعرابی کیا کہتا ہے؟ حضور سے آپ کے پاس اگر کوئی گواہ ہو تو، اگر میں نے بیچی ہے اس کا کوئی گواہ ہو آپ کے پاس تو پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، تو صحابی کہتے ہیں اعرابی تو کس سے الجھ رہا ہے؟ حضور سے ایسی باتیں کر رہا ہے، حضور سے ایسی بد کلامی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے ہمارے نبی کے؟ کہا کہ نہیں میں نے سودا کیا نہیں ہے، اور حضور کہتے کہ میں نے سودا کیا، یہ سوالے میں نے ان کو دے دیے۔ تو کہا حضور جو کہتے وہ صحیح کہتے ہیں، حضور کبھی جھوٹ بول سکتے نہیں ہے، وہ تو سچائی کا پیغام لے کر آئے۔ کہا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کہا کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولتے تو پھر مجھے بتائیں نا کہ کوئی گواہ ہے ان کے پاس۔ اب وہ اعرابی اس صحابی سے کہتا ہے کیا تم گواہ ہو کہ میں نے یہ سواری حضور کو بیچی ہے؟ اب وہ صحابی اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ہے نا؟ تو وہ صحابی کہہ رہے کہ میں کیسے گواہی دے سکتا ہوں؟ دوسرے صحابی آئے، تیسرے صحابی آئے، کئی صحابہ جمع ہو گئے، لیکن کوئی گواہی دے سکا نہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی آئے، اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ معاملہ کچھ بگڑا ہوا ہے، مسئلہ کچھ بنا ہوا ہے۔ حضور سے عرض کیا حضور کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے اعرابی سے جو ہے سواری خریدی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خریدی نہیں ہے، اگر خریدی ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ تو کہا کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت خزیمہ کہتے گئے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا گئے اور یہ سواری آپ نے اس سے خریدی ہے۔ حضرت خزیمہ کیا کہتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو سودا کیا گئے اور یہ سواری آپ نے اس سے خریدی گئے، اعرابی نے بیچی گئے۔ اب میرے آقا فرماتے خزیمہ جب یہ سودا ہو رہا تھا تم یہاں پر تھے؟ کیا کہا میرے آقا نے؟ جب سودا ہو رہا تھا تو یہاں پر تھے تم؟ کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں تھا یہاں پہ۔ تو کافی تم نے بغیر دیکھے گواہی کیسے دی؟ بغیر دیکھے گواہی کیسے دی؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے سودا کیا ہے، میں نے آپ کی بات مان کے میں نے گواہی دی ہے کہ آپ سچے گے، آپ کبھی جھوٹ بول سکتے نہیں ہے۔ کہا میں نے آپ کی بات پر۔ پھر میرے آقا نے فرمایا خزیمہ کیا تم حاضر تھے؟ کیا تم نے دیکھا تھا سودا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر تم نے گواہی کیسے دی؟ اللہ اکبر۔ خزیمہ کا جواب دے کہ آپ کا دل مچل جائے گا۔ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا اللہ کے ہم نے مان لیا۔ کہا جب اتنی بڑی بڑی باتیں مان لی تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہم نے مان لی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ طے ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کیا مقام دیا؟ میرے آقا نے فرمایا آج سے خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہو جائے گی۔ خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے حضور پر یقین کیا گیا، حضور کو مختار کل مانا گیا۔ تو اللہ اکبر یہ ہمارے نبی کا اختیار ہے، 2 گواہ کی ضرورت ہے، لیکن اگر چاہے تو ایک آدمی کو بھی 2 گواہوں کے برابر بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو مختار کیا بنایا ہے؟ مختار کل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث سے پاک اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، بڑی مزیدار۔ اگر کوئی ناپاک آدمی ہے نا، جنابت والا، جس کے اوپر غسل فرض ہے، تو ناپاک آدمی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں آ سکتا، اجازت
نہیں ہے. آج کا کوئی بڑے سے بڑا مفتی، محدث، مفکر، مدقق کچھ بھی ہو، اس کی اجازت دے سکتا؟ بغیر طہارت کے، بغیر پاک کے حاصل کیے ہوئے مسجد میں آ سکتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے نبی کا اختیار دیکھیں. میرے آقا نے فرمایا مسجد کے اندر کوئی بھی ناپاک آدمی، جنابت والا جس کے اوپر غسل فرض ہو، مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا. لیکن آقا فرماتے دو ہستیاں ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر غسل فرض ہو تب بھی وہ مسجد میں آ سکتے گئے. کیا فرمایا حضور نے کہ ان کے اوپر غسل فرض ہو تب بھی وہ آ سکتے کہ باقی کسی کو اجازت نہیں ہے. صحابہ فرماتے یا رسول اللہ وہ دو کون گئے؟ اب نام سنو گے دل مچل جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو میں خود ہوں. کیا فرمایا؟ ایک تو میں خود ہوں. اور پھر حضور نے جو نام لیا آپ پیار سے بول دے سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا ایک تو میں ہوں، غسل فرض ہو تب بھی میں مسجد میں آ سکتا ہوں، اور دوسری وہ ذات جو بغیر غسل کرے بھی مسجد میں آ سکتی ہے، اس کا نام مولا علی حیدر کرار ہے. مولا علی حیدر کرار گئے. اللہ کو بھئی یہ شان اللہ نے مولا علی کو عطا فرمائی، یہ اعجاز حضور نے مولا علی کو عطا فرمایا. اگر غسل فرض ہو تب بھی حضور نے فرمایا علی کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے. اللہ کو اکبر. یہ حضور کا اختیار ہے. تو اللہ نے ہمارے نبی کو مختار کل بنایا، مختار کل بنایا. ایک آخری بات عرض کر دو، وقت نہیں ہے ورنہ اتنی ساری حدیث پاک جو میں پڑھ کے آیا ہوں نا، اگر بیان کرے تو شاید اثر کا وقت ہو سکتا ہے. اتنے ابھی میرے ذہن میں اثر تک میں آرام سے کھڑے کھڑے سنا سکتا، اتنے میرے ذہن میں. باقی آگے پڑھوں تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ حافظ. ذرا سنیں ایک آخری حدیث پاک عرض کرتا ہوں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اگر کوئی مانگنے والا آتا تھا نا تو اگر حضور اسے دینا چاہتے تھے تو فرماتے تھے نعم میں تجھے دیتا ہوں. لیکن جب دینا نہیں چاہتے تھے، اگر منظور نہیں فرماتے تھے اگر دینا، تو حضور خاموش رہتے تھے. کیا رہتے تھے حضور؟ نہ نہیں کہتے تھے. نہ نہیں کہتے تھے. اللہ اکبر. کبھی بھی نہ نہیں کہا. سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کیے، کبھی بھی حضور نے نہ کہا نہیں ہے، بلکہ حضور خاموش رہتے تھے. مولا علی فرماتے ایک اعرابی آیا حضور کے بارگاہ میں اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. پھر وہ اعرابی پھر کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے، عطا کیجئے. حضور نے نگاہ اٹھائی، اس کو دیکھا، لیکن آپ نے کچھ فرمایا نہیں. تیسری مرتبہ اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے. مولا علی فرماتے یہ سارا منظر ہم دیکھ رہے تھے. جب تیسری بار اس نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جلال والے انداز میں فرمایا اے اعرابی مانگ کیا تو مانگتا ہے. کیسے انداز میں؟ جلال والے انداز. مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے تجھے دے دیا جائے گا. مولا علی فرماتے جب حضور نے یہ فرمایا نا تو پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اعرابی حضور سے جنت مانگے گا. مولا علی کیا فرماتے ہمیں یقین ہوا کہ یہ اعرابی کیا مانگے گا؟ حضور سے جنت مانگے گا. لیکن اللہ اکبر جب حضور نے فرمایا کیا مانگتا ہے تو وہ اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جا تجھے اونٹ مل جائے گا. اس سے اونٹ مل گیا. پھر فرمایا اور کیا چاہیے بول. مولا علی فرماتے دوسری بار حضور نے پوچھا تب تو ہمیں ایسا لگا کہ اب تو جنت ہی مانگے گا. لیکن پھر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے آنے جانے کے سامان کا جو سامان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ سامان مجھے دے دیجئے. زاد راہ کہتے ہیں سامان دے دیجئے. اللہ اکبر. حضور نے وہ بھی اسے عطا فرما دیا. اس کے بعد حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ ایک یہ آدمی کا مانگنا اور ایک وہ عورت جو بنی اسرائیل میں تھی اس کا مانگنا کتنا فرق ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ یہ ایک جو ہے اس اعرابی کا مانگنا اور ایک بنی اسرائیل کی اس عورت کا مانگنا کتنا فرق ہے. کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کون سی بنی اسرائیل کی عورت؟ کون سی بڑھیا؟ کس کی بات کر رہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعرابی سے میں نے کہا جو مانگنا ہے وہ مانگ. تو یہ اللہ اس نے کیا مانگا؟ اونٹ مانگا. زاد راہ جو ہے اللہ سفر کا سامان مانگا. لیکن اللہ یہ تو اس بڑھیا سے بھی گیا گزرا جو بڑھیا نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا. کہا یا رسول اللہ وہ کیا واقعہ ہے؟ کہا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا پر آئے. فرعون نے جب پیچھا کیا تھا نا تو قوم کو لے کر جو ہے دریا پر آئے. جیسے دریا کے کنارے پہنچے اللہ نے ساری سواریوں کا رخ موڑ دیا اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ سب سے پہلے یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام دفن گئے ان کی ناش کو لے کر آگے بڑھو. حضرت یوسف کا مزان یہاں پہ ان کی لاش کو لے کر آگے بڑھو. اب حضرت موسیٰ کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں پر ہے، ان کی قبر کہاں پر ہے. تو حضرت موسیٰ نے اپنے
لوگوں سے پوچھا کہ تم کو کسی کو پتہ ہے کہ جو ہے اللہ اکبر یوسف کی قبر کہاں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی؟ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں تو پتہ نہیں یہ کہاں پر ہے۔ تو قریبی میں ایک بڑھیا تھی، تو کسی نے کہا کہ چلو اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں، یہ جو کافی ٹائم سے یہیں پر ہے، چلو اس بڑھیا سے پوچھتے گئے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے، وہ جانے کے بعد کہا ہے بڑھیا تجھے پتہ ہے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے؟ تو اللہ اکبر وہ بڑھیا کہتی ہے ہاں میرے کو پتہ ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ بڑھیا؟ ہاں مجھے پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے پھر بتا دو کہ یوسف کی قبر کہاں ہے۔ کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک آپ میری مانگی ہوئی چیز مجھے عطا نہ فرما دیں۔ جو میں مانگوں آپ کو دینا پڑے گا، تب جا کے جو کہ میں آپ کو یوسف کی قبر بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا بتا کیا مانگتی ہے؟ تو وہ بڑھیا کہتی کہ اے موسیٰ میں جنت میں جس درجے میں آپ رہیں گے اس درجے میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں۔ کیا کہا اس بڑھیا نے؟ جنت میں جس درجے میں جس مقام پر آپ رہیں گے میں آپ کے ساتھ اس مقام میں رہنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے بڑھیا چل یہ مانتے تو یہ جنت مل جائے گی، یہ جنت پر کافی ہے تیرے لیے، تو جنت میں بھی جس جگہ میں رہوں اس جگہ رہنے کی بات کرتی، اس جگہ رہنے کی بات کرتی کہ جنت مل جائے گی۔ وہ بڑھیا کہتے ہیں یوسف اللہ اے موسیٰ تب تو میں قبر کا پتہ نہیں بتاؤں گی، وعدہ کرو مجھ سے کہ جنت میں اسی مقام پر جہاں آپ رہیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گے۔ اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو قبر کا پتہ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ بھی سوچ ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے یہ خوشخبری سنا دو، آپ اگر اسے جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے موسیٰ آپ اپنے ساتھ جو ہے جنت میں رکھو گے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعرابی سے بار بار میں نے کہا جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، یہ در مصطفیٰ ہے، یہاں سے خالی ہاتھ کوئی جاتا نہیں گے۔ اس نے سواری مانگی، سامان مانگا، کہا اگر یہ صحابی مجھ سے اگر جنت بھی مانگتا تو میں اسے جنت بھی عطا فرما دیتا، جنت بھی مانگتا تو جنت اسے دے دیتا۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو مختار کل بنایا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے حضور منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو مختار کل بنایا ہے۔ مختار کائنات سا آقا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا یہ پہلا جمعہ عید میلاد کے مہینے کا اور ہمارے پروگرامات بھی جاری و ساری گئے، تو آج ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا مسجد کے اندر۔ تو آپ سارے حضرات کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ان پروگرام میں تشریف لائے اور ثواب دارین حاصل کریں۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔